बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, इससे पहले हम फ़ातहात मेहदी में से एक मज़मून सुकरात पढ़ा और अफ़सानी अदब में से साद हसन मंटो का अफ़साना मंजूर पढ़ा। आज हम फ़रदुल्लाह बेग का शख्सी खाका एक वसीयत की तामील पढ़ने चले हैं। अपनी बुक देखिए, पेज नंबर 119 थर्ड पैराग्राफ देखिए ज़रा तारफ़ी नोट में। शुरू की बातें तो जो ज़ाहिर उनकी ज़िंदगी से मुतल्लिक़ है, और तीसरे पैराग्राफ में उनका सलूक, उनके अंदाज़ को मौजू बनाया गया है। मज़ाह नगार की हैसियत से फ़रदुल्लाह बेग का एक ख़ास मकाम है। उनकी तहरीर खुशतबई और ज़राफ़त का नमूना है, उनमें शगुफ्तगी है और ज़िंदगी को उन्होंने बड़े हल्के फुल्के अंदाज़ में, मज़ाह के अंदाज़ में बयान करने की कोशिश की है। इसके अलावा उनकी तहरीर करदा खाके बड़े शौक़ से पढ़े जाते हैं। खाके उर्दू अदब में बुलंद मुकाम रखते हैं। उन खाकों में ममदूह की बेपनाह सच्ची झूठी तारीफ़ों के बजाय हकीकी वाक़यात और ममदूह की खूबियों, खामियों और कमज़ोरियों के बारे में गैर जानबदारी से तबसरा किया गया है। तो बयान ये किया गया कि ये जो शख्सी खाका है या उनके जो शख्सी खाके हैं, उसमें उन्होंने गैर जानबदाराना रवैया रखा है। यानी कि किसी के साथ कोई रू रियायत नहीं की, बल्कि जो शख्सियत जिस पैमाने की, जिस सतह की है और जो इसमें खूबियाँ खामियाँ हैं, उसका उसमें उन्होंने बड़ी बरजस्तगी के साथ, बेसाख्ती के साथ बयान किया है। ठीक है। अब ज़हन में रखिएगा, शख्सी खाका अदब की वो सिन्फ है जिसमें खाका निगार उस शख्सियत से मुतल्लिक़ लिखता है जिसके साथ उसकी ज़िंदगी में मुलाकात हुई हो। मैं या आप अगर इन शख्सियात में से किसी का शख्सी खाका लिखना चाहे तो फ़नी एतबार से लिखना मुमकिन नहीं है, क्योंकि हम उनकी खूबियों खामियों से मुकम्मल आगाह नहीं है बहैसियत शख्सियत। तो यूँ हम देखते हैं कि शख्सी खाका जो उन्होंने लिखा है, इसमें उन्होंने सलूक के खूबसूरत नमूने जो है वो इज़हार किए। आगे देखिए, फ़रदुल्लाह बेग का सलूक गुंजलक और बोझल नहीं, यानी कि उसमें कोई बोरियत का पहलू नहीं है। वो जो लिखते हैं बड़े दिलजमी से लिखते हैं और बड़े शगुफ्ता अंदाज में लिखते हैं। पढ़ने वाले के लिए दिलचस्पी का पहलू लिए होते हैं। उनकी तहरीरों में दिलकशी और चाशनी पाई जाती है। दिल्ली की टकसाली ज़ुबान पर उन्हें अबूर था। उन्हें ज़ुबान और बयान पर मुकम्मल कुदरत हासिल थी। दिल्ली की टकसाली ज़ुबान, वो ज़ुबान जो गली मोहल्लों में, बाज़ारों में बोली जाती है, उस पर उन्हें मुकम्मल अबूर था। वो दिल्ली से ताल्लुक़ रखते थे। अगरचे उनकी ज़िंदगी का बड़ा अरसा जो हैदराबाद में गुजरा, लेकिन वो ख़ुद को कभी दिल्ली से अलग ना कर सके। वहाँ की ज़ुबान, उनका जो वहाँ की तहज़ीब, वहाँ का कल्चर उनकी शख्सियत का हमेशा हिस्सा रहा। और उनकी तहरीरों को अगर हम पढ़ें तो वहाँ की रोज़मर्रा ज़िंदगी और रोज़मर्रा ज़ुबान से मुकम्मल आगाही आशनाई हो जाती है। तो यहाँ तक कि उनके असलूब के हवाले से कुछ खूबियाँ थी। अब आते हैं जो उनका शख्सी खाका है, एक वसीयत की तामीर, पेज नंबर 121। वजह कीजिएगा। खुदा बख्शे मौलवी वहीदुद्दीन सलीम भी एक अजीब चीज़ थे। एक नगीना समझिए कि बरसों ना तराशीदा रहा। जब तराशा गया चमक बढ़ी, अहले नज़र में कदर हुई, उस वक्त चट से टूट गया। अल्लाह माफ़ करे, वो मौलवी वहीदुद्दीन भी एक बड़े पाए की चीज़ थे। यूँ समझिए एक नगीना थे, कीमती पत्थर थे। एक अरसे तक लोग उनको नहीं जान पाए, ना तराशीदा रहा, लोग उनकी हैसियत, उनके मुकाम से वाकिफ़ ना हुए। जब तराशा गया, यानी कि जब उनकी कदरों के अहमियत का एहसास हुआ और अहले नज़र ने, यानी कि जो साहिब इल्म व फ़न लोग थे, उनमें उनका मुकाम मर्तबा हुआ, चट से टूट गया, वो इस दुनिया से चले गए। शोहरत भी गालिब के कसीदे की तरह आजकल किसी को रास नहीं आती, इधर ना बढ़ा और उधर मारा। गालिब ने कसीदा लिखा था बहादुर शाह ज़फ़र का, बड़ी शोहरत पाई उस कसीदे के सबब उन्होंने, शायरी के अतबार से भी, लेकिन कसीदे के हवाले से यहाँ जिक्र हो रहा है। तो कहते हैं कि उसके बाद फिर ज़ाहिर है वो मौत उनका मुकद्दर ठहरी। शोहरत के बाद ज़ाहिर है मौत आती है। सबसे निकला और तीर का, सबसे आगे निकला और तीर कज़ा का निशाना हुआ। यानी कि जो ज़ाहिर है शोहरत की बुलंदियों पर पहुँचता है, और जैसे कि एक फ़ौज की कह लीजिए कि दस्ता जा रहा, और जो सबसे आगे नौजवान होते हैं वो ज़ाहिर है
موت ان کا مقدر ہوتی ہے کہ دشمن کا حملہ ہوتا ہے. تو یہاں پر وہ اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ شہرت ہوئی اور وہ موت کا شکار ٹھہرے. چل چلاؤ کا زور ہے، یعنی کہ آج کل یعنی کہ عمر کے ایک خاص حصے میں ظاہر ہے جو ہے وہ موت مقدر ہوتی ہے. آج یہ گیا، کل وہ گیا. مولوی نذیر احمد گئے. مولوی نذیر احمد فرد اللہ بیگ کے استاد بھی تھے، اردو ناول نگاری میں بڑا نام ہے، اردو ناول کے بانیوں میں شمار ہوتے ہیں. شبلی گئے، حالی گئے، وحید الدین گئے. یہ تینوں یہ شبلی نعمانی کے والے سے بات ہو رہی ہے، الطاف حسین حالی اور وحید الدین سلیم. آج کل کا مرنا بھی کچھ عجیب مرنا ہو گیا. یہ پیراگراف ذرا امپورٹنٹ ہے، دھیان رکھیے گا. ہمارے سیاق و سباق کے حوالے سے جو تشریحات آتی ہیں یہ پیراگراف اس اعتبار سے کافی اہمیت رکھتا ہے. آج کل کا مرنا بھی کچھ عجیب مرنا ہو گیا ہے. پہلے زندگی کو چراغ سے تشبیہ دیتے تھے. بتی جلتی، تیل خرچ ہوتا، تیل ختم ہونے کے بعد چراغ جھلملاتا ٹمٹماتا، لو بیٹھنی شروع ہوتی اور آخر رفتہ رفتہ ٹھنڈا ہو جاتا. تو کیا کہہ رہے تھے کہ ایک زمانے میں جو موت تھی وہ آہستہ آہستہ آتی تھی. ظاہر انسان بیمار ہوتا ہے چراغ کی طرح، آہستہ آہستہ بجھتا، اس کی لو کم ہوتی، یعنی کہ صحت کے حالات ناسازگار ہوتے، اور پھر آہستہ آہستہ جیسے چراغ ٹھنڈا ہوتا ہے وہ زندگی جو ہے وہ ختم ہو جاتی. اب چراغ کی جگہ زندگی بجلی کا لیمپ ہو گئی ہے، یعنی کہ اب بلب کی مانند ہو گئی ہے زندگی. کیسے؟ ادھر بٹن دبایا ادھر اندھیرا گھپ، یعنی کہ یک لمحہ انسان دنیا سے کوچ کر جاتا ہے. عظمت اللہ خان اسی طرح مرے، مولوی وحید الدین اسی طرح سے رخصت ہوئے. دو بڑے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے. اب دیکھیں کس کی باری ہے. اردو کی مجلس میں 2-4 لیمپ چل رہے ہیں، وہ بھی کسی وقت کھٹ سے گل ہو جائیں گے. 2-4 لیمپ یعنی کہ چند ایک بڑی شخصیات رہ گئی ہیں. دیکھیے کب زندگی ان سے تعلق توڑتی ہے. اس کے بعد بس اللہ ہی اللہ ہے. یعنی کہ یہاں پر قحط الرجال کی صورتحال ہے، یعنی کہ عظیم لوگ جو ہے، ہجوم تو بہت زیادہ ہے، لوگ تو بہت زیادہ ہیں، لیکن بڑے لوگ بہت کم رہ گئے ہیں اور وہ بھی آہستہ آہستہ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. میں مدت سے حیدرآباد میں ہوں. مولوی وحید الدین بھی برسوں سے یہاں تھے. یعنی کہ یہ جو فرد اللہ بیگ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک طویل عرصے سے یہاں پر قیام پذیر ہوں، اور مولوی وحید الدین بھی یہاں برسوں سے رہ رہے ہیں. کیوں رہ رہے ہیں جی؟ وہ ظاہر عثمانیہ یونیورسٹی تھی، وہاں پر ویسے پروفیسر پڑھا رہے تھے. لیکن کبھی ملنا نہیں ہوا. انہیں ملنے سے فرصت نہ تھی، مجھے ملنے کی فرصت نہ تھی، انہیں ملنے سے فرصت نہ تھی. یعنی کہ وہ بہت مصروف آدمی ہوتے تھے اور ہر وقت ان کے گرد لوگوں کا ایک ہجوم اکٹھا رہتا تھا. مجھے ملنے کی فرصت نہ تھی اور میں بھی ظاہر ہے اپنی مصروفیات میں مشغول رہتا تھا. آخر ملے تو کب ملے کہ مولوی صاحب مرنے کو تیار بیٹھے تھے. گزشتہ سال کالج کے جلسے میں مولوی عبدالحق صاحب نے مجھے اورنگ آباد کھینچ بلایا. یاد رکھیے گا ان دنوں مولوی عبدالحق صاحب جو تھے وہ بھی بسلسلہ ملازمت حیدرآباد دکن میں موجود تھے اور سلطنت عثمانیہ کے جو کرتا دھرتا تھے. تو انہوں نے وہاں پر ایک جلسہ رکھا، ایک جس میں انہوں نے بہت سے لوگوں کو مدعو کیا تھا، اور اسی میں انہوں نے فرد اللہ بیگ کو بھی انوائٹ کیا اور مولوی وحید الدین سلیم صاحب کو بھی انوائٹ کیا. اور اورنگ آباد یہ حیدرآباد کا ایک شہر ہے جو اورنگزیب عالمگیر کی وجہ سے، یعنی کہ ظاہر ہے اس نے شہر کو جو ہے وہ کہہ لیجئے کہ آباد کیا تھا، تو اس کے پس منظر میں اس کا نام اورنگ آباد رکھا گیا تھا. تو کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر بلایا گیا. روانہ ہونے کے لیے جو حیدرآباد اسٹیشن پہنچا تو کیا دیکھتا کہ اسٹیشن اورنگ آباد جانے والوں سے بھرا پڑا ہے. طالب علم بھی ہیں، ماسٹر بھی ہیں، کچھ ضرورت سے جا رہے، کچھ بے ضرورت چلے جا رہے، کچھ واقعی مہمان ہیں، کچھ بن بلائے مہمان ہیں. تو یہاں پر ذہن میں رکھیے گا ایک زمانہ تھا جب ان جلسوں کی، جیسے ہمارے یہاں آج کل سیمینار نہیں ہوتے، اس زمانے میں جلسوں کی ایک صورتحال ہوتی تھی اور لوگ علم و فن سے محبت کرتے تھے، دلچسپی سے بڑھ کر محبت رکھتے تھے اور وہ بڑے لوگوں کو سننا چاہتے تھے. ان کے قریب بیٹھ کر ان کی گفتگو سے اپنی فکر کو، اپنے ذہن کو جلا بخشنا چاہتے تھے. تو ہر ایک کی خواہش ہوتی تھی کوئی اس طرح کی محفل میں شریک ہو. تو ظاہر ہے کہ اسٹیشن کھچا کھچ بھرا تھا، یعنی کہ وہ وہاں سب جانے کے لیے کہ اس جلسے میں شریک ہوں اور بڑے لوگوں کی بڑی باتیں سن سکیں. غرض یہ کہ آدھی ریل انہی اورنگ آباد کے مسافروں نے گیر رکھی ہے. ریل کی روانگی میں دیر تھی، سب کے سب پلیٹ فارم پر کھڑے گپے مار رہے تھے. میں بھی ایک صاحب سے کھڑا باتیں کر رہا تھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ بڑے صاحب کہ ایک بڑے میاں بھیڑ کو چیرتے پھاڑتے، بڑے بڑے ڈگ بھرتے، بڑے بڑے قدم اٹھاتے میری طرف چلے آ رہے. متوسط قد، درمیانہ قد تھا، بھاری گٹیلا بدن یعنی کہ بھاری بھرکم جسم تھا اور بڑا بھرپور جسم تھا، بڑی سی توند، کالی سیاہ فام رنگت،
اس پر سفید چھوٹی سی داڑھی، چھوٹی سی گول داڑھی، چھوٹی کرنجی یعنی بھوری نیلی قسم کی آنکھیں تھیں، شرعی سفید پاجامہ، شریعت کے مطابق سفید پاجامہ پہن رکھا تھا، کتھئی رنگ تھا، یعنی کہ سرخی مائل جو ہے وہ سرخی رنگ، کتھئی رنگ کی کشمیری شیروانی، یعنی پشمینے کی جو ہے وہ انہوں نے کشمیری سرخی مائل جو ہے شیروانی پہن رکھی تھی، سر پر عنابی تو کی ٹوپی، سرخ ٹوپی جو ہے سر پر تھی، پاؤں میں جرابیں اور انگریزی جوتا۔ یہ دیکھیں انہوں نے یہاں پر انہوں کی شخصیت کا ایک خاکہ کھینچنے کی کوشش کی ہے کہ وہ دیکھنے میں کیسے لگتے تھے۔ آئے اور آتے ہی مجھے گلے سے لگا لیا، حیران تھا کہ یا الہی یہ کیا ماجرا ہے، کیا حبیب اللہ اور مولوی نذیر احمد مرحوم کی ملاقات کا دوسرا سین ہونے والا ہے؟ یعنی کہ اس سے پہلے یہ حبیب اللہ ہمارے مشاہیر میں شامل ہیں، بڑے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، اور مولوی نذیر احمد ان کی ملاقات کا بھی ایک بڑا پس منظر بنتا ہے۔ جب ان کی اور میری ہڈیاں پسلیاں گلے ملتے ملتے تھک کر چور ہو گئی، اس وقت انہوں نے فرمایا مجھے تم سے ملنے کا بڑا شوق تھا، جب سے تمہارا نذیر احمد والا مضمون دیکھا ہے کئی دفعہ ارادہ کیا کہ گھر پر آ کر ملوں مگر موقع نہ ملا۔ تو یہاں نذیر احمد والا مضمون، تو یہاں پر ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی انہوں نے لکھی تھی، اور ظاہر ہے کہ بہت شاہکار قسم کا مضمون تھا اور پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، وقت ملے تو آپ بھی پڑھیے گا۔ تو اس حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ میں نے اسے پڑھا اور اس پر رشک آیا کہ تم اتنے عظیم انسان کو کس طرح سے تم نے ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید کر دی۔ قسمت میں ملنا تھا، قسمت میں ملنا تو آج لکھا تھا، بھائی مجھے نذیر احمد کی قسمت پر رشک آتا ہے کہ تجھ جیسا شاگرد اس کو ملا، مرنے کے بعد ان کا نام زندہ کر دیا۔ افسوس ہے ہم کو کوئی ایسا شاگرد نہیں ملتا جو مرنے کے بعد اسی رنگ میں ہمارا حال بھی لکھتا۔ شخصی خاکہ شخصیت کو ہمیشہ زندہ کر دیتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب دیکھ لیجئے کہ چراغ حسن نصرت نے شاید ہمارے سلیبس میں شامل بھی ہے، علامہ اقبال کا شخصی خاکہ لکھا ہے، اس طرح سے بڑی پائے کی کتاب ہے چند ہم اثر۔ آپ نے اس سے پہلے جو ہے وہ کئی ایک شخصی خاکے جو مولوی عبدالحق کے نامدیو مالی کا پڑھا، نور خان کا خاکہ آپ نے پڑھا، یہ ان کی چند ہم اثر سے لیا گیا ہے۔ تو یہ بھی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شخصی خاکہ اگر اچھا لکھا گیا ہو تو وہ شخصیت ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید ہو جاتی ہے۔ افسوس ہم کو کوئی ایسا شاگرد نہیں ملتا جو مرنے کے بعد اسی رنگ میں ہمارا حال بھی لکھتا۔ میں پریشان تھا کہ یا اللہ یہ کون اور کیا کہہ رہے ہیں، مگر میری زبان کب رکتی ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب گھبراتے کیوں ہیں، بسم اللہ کیجئے، مر جائیے، مضمون میں لکھ دوں گا۔ بڑی شگفتہ انداز میں انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی ہے۔ کیا خبر تھی کہ سال بھر کے اندر ہی اندر مولوی صاحب مر جائیں گے اور مجھے ان کی وصیت کو پورا کرنا پڑے گا، یعنی کہ اس جلسے کے ایک سال کے بعد یا ایک سال کے اندر مولوی صاحب اس دنیا سے رخصت ہو جاتے۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ یہ مولوی وحید الدین ہے تو واقعی مجھے بہت پشیمانی ندامت ہوئی۔ مثلا انہوں نے مذاق کے انداز میں بات کی تھی، لیکن جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ وحید الدین سلیم اتنے بڑے آدمی ہیں، اتنے صاحب علم انسان ہیں، اور میں نے ان کے لیے یہ جملہ کہا ہے تو اس پر مجھے ندامت سی ہوئی۔ تو میں نے معذرت کی۔ وہ خود شگفتہ طبیعت لے کر آئے تھے، وہ بڑے خود بھی مزاح اور ظرافت میں رچے ہوئے انسان تھے۔ تو انہوں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں، رنج تو کجا، بڑی دیر تک ہنستے اور جملے کے مزے لیتے رہے۔ رنج تو کجا، رنج تو دور کی بات ہے، کجا کہاں، رنج تو دور کی بات ہے۔ وہ اس جملے کا لطف لیتے رہے اور ہنستے رہے۔ سر ہو گئے، ضد کی کہ جس گاڑی میں تو ہے میں بھی اسی میں بیٹھوں گا۔ شاگردوں کی طرف دیکھا، انہوں نے ان کا سامان لا میرے درجے میں رکھ دیا۔ ادھر ریل چلی اور ادھر ان کی زبان چلی۔ رات کے 12 بجے، 1 بجا، 2 بج گئے، مولوی صاحب نہ خوش ہوتے ہیں اور نہ سونے دیتے ہیں۔ درجہ اول میں ہم 3 آدمی تھے، مولوی صاحب اور رفیق بیگ۔ تیسرا آدمی یاد رکھیے گا رفیق بیگ۔ کوشچن نمبر 1 میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ مولوی وحید الدین سلیم اور فرد اللہ بیگ کے ساتھ تیسرے شخص کون تھے، تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے رفیق بیگ۔ رفیق بیگ تو سو گئے، ہم دونوں نے باتوں میں صبح کر دی، اپنی زندگی کے حالات بیان کیے، اپنے علمی کارناموں کا ذکر چھیڑا، اصطلاحات زبان اردو پر بحث ہوئی۔ زبان کے جو خاص مفہوم ہوتے ہیں یا زبان کے لفظوں کے جو خاص مفہوم ہوتے ہیں ان پر ہماری گفتگو ہوتی رہی۔ شعر و شاعری ہوئی، دوسروں کی خوب برائیاں ہوئیں، اپنی تعریفیں ہوئیں۔ مولوی عبدالحق کو برا بلا کہا کہ اس بیماری مجھے زبردستی کھینچ بلایا۔ برا بلا اس پیرائے میں کہ ان کے احترام میں مجھے آنا پڑا۔ ضد میں انہوں نے ضد کی کہ وحید الدین سلیم آپ کو آنا ہے، تو مجھے آنا پڑا کیونکہ وہ ان کا احترام کرتے تھے، مولوی عبدالحق کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے۔
घर चंद घंटे बड़े मज़े से गुजर गए। सुबह होते होते कहीं जाकर आग लगी। शायद ही घंटा भर सोए होंगे कि उनके शागिर्दों और साथियों ने गाड़ी पर योरश कर दी, चढ़ाई कर दी, हमला कर दिया। उनसे मुलाकात के लिए टूट पड़े। फिर उठ बैठे और फिर वही इल्मी बकवास शुरू हुए। उनके माथे पर शिकन नहीं आई। एक आध घंटा सोए, सब उनके पास चले आए, दौड़े चले आए, उनके एहतराम में चले आए, तो उनके माथे पर शिकन नहीं आई और उन्होंने इल्मी बवाइस यानी कि इल्मी गुफ्तगू शुरू होगी। जहन में रखिएगा। इसीलिए कहते हैं, मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया कि बड़े लोगों की, साहिब इल्म लोगों की महफिलों में बैठना चाहिए। उनकी जो गुफ्तगू होती है वो अनमोल मोती है, उन्हें समेट लेना चाहिए। फप्तियाँ उड़ी, उसको बेवकूफ़ बनाया, उसकी तारीफ फप्तियाँ उड़ी, मजाक उड़ाना, तंजिया पैराए में मजाक उड़ाना। हंसी और कहकों का वो जोर था कि दर्जे की छत उड़ी जाती थी और औरंगाबाद तक यही गुलगुबाड़ा होता रहा। इसी तरह से शोर शराबा चलता रहा। मैंने बातों में ये भी कोशिश की कि मौलवी साहब की तबीयत का अंदाज़ा लगाऊं। पहले तो ज़रा बंद रहे, यानी कि अब वो लगी बंदी तबीयत के साथ रहे, खुलकर बातें नहीं की। लेकिन आखिर में बिल्कुल खुल गए। मैंने जो राय उनके मुतल्लिक़ कायम की है वो सुन लीजिए। ये फरदुल्लाह बेग उनकी शख्सियत और उनकी गुफ्तगू के हवाले से जो उनका एक इमेज अपने ज़ात में, अपने जहन में लेते हैं, उसका बयान कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि उनमें ज़राफ़त का मादा बहुत है। ज़राफ़त थी उनकी तबीयत में, मज़ाह उनकी तबीयत में रचा हुआ था। लेकिन ये ज़राफ़त अक्सर रकाकत की सूरत इख्तियार कर ले। रकाकत तज़हीक लिए हुए जो रवैया होता है उसे रकीक रवैया कहते हैं, रकीक गुफ्तगू कहते हैं। तो यानी कि वो बाज़ औक़ात गुफ्तगू करते करते जो उनकी दूसरों के लिए एक तज़हीक, मज़ाक़ खेज़ एक पहलू सामने आ जाता था। किसी को बुरा भी कहते तो ऐसे अल्फाज में कहते कि सुनने से तकलीफ़ होती, और जब कहने पर आते तो फिर ये ना देखते कि मैं क्या कह रहा हूँ और किसके सामने कह रहा हूँ। नतीजा अक्सर ये होता कि लोग इधर से उधर लगा देते और मौलवी साहब की किसी न किसी से बिगड़ जाती। शायद ही कोई भला आदमी होगा जो सच्चे दिल से उनको चाहता हो। उनके इल्म, उनकी समझ, उनकी जूद फहमी और उनकी तबा रसाई की सब तारीफ़ करते थे। यानी कि उनके इल्म, यानी कि बला का इल्म रखते थे, समझ बूझ रखते थे, उनकी जूद फहमी यानी कि बात को समझने की सलाहियत उनमें वो दर्जा उतम मौजूद थी। और उनकी तबीयत तबा रसा यानी कि दानाई में रचे हुए इंसान थे, सब तारीफ़ करते थे। लेकिन तबीयत के सब शाकी थे, शिकवा करते थे, वो ख़ुद भी इससे बेजार होते थे। बात यह कि उन्होंने ज़माने की वो ठोकरें खाई थी कि खुदा की पनाह खासा भला चंगा आदमी दीवाना हो जाए। अगर मौलवी साहब की तबीयत पर इन मुसीबतों ने इतना असर किया तो क्या ताज्जुब है। ज़माने की बहुत ठोकरें खाई थी उन्होंने। जब किसी नाहल को बड़ी खिदमत पर देखते तो इनको आग लग जाती। यानी कि बड़ी खिदमत पर देखते, किसी बड़े ओहदे पर, किसी बड़े मकाम पर, किसी बड़े मनसब पर अगर किसी नाहल आदमी को किसी सिफारिश की सबब या किसी भी हवाले से कोई बड़ी ज़िम्मेदारी अदा करते हुए देखते तो उन्हें बड़ी तकलीफ़ होती कि इस जगह पर किसी मुनासिब इंसान को होना चाहिए था। रेल में दो बड़े शख्सों का जिक्र आया तो उन्होंने हर दफ़ा यही कहा, ए मियाँ गधा है, एक सतर नहीं लिखता, सही नहीं लिखता, और देखो तो कौन है कि नवाब साहब हमको देखो तमाम उम्र इल्म हासिल करने में गुजरी, इस अखबार की एडिटरी की, इस रसाले के मैनेजर हुए, सर सैयद की खिदमत में सर गाड़ी पाँव पहिया किया। अब जो चंद रुपल्ली मिल रहे हैं तो फलां साहब चले जाते हैं, खबर नहीं कुछ होते हैं तो गला ही घोंट देते हैं। खिदमत में सर गाड़ी पाँव पहिया किया, यानी कि उनके साथ इन्होंने बड़ी मुशक्क़त की है सर सैयद के साथ। सर सैयद की मावनत उनके सेक्रेटरी की हैसियत से, उनके रफ़ीक कार की हैसियत से मेहनत करते रहे। उस हवाले से ये बात कर रहे हैं कि इतनी मेहनत के बाद चंद जो रुपये मिलते हैं तो लोग इस पर शिकवा करते हैं, जलते हैं। तो अगर रिज़्क़ उनके हाथ में हो तो शायद वो सब कुछ छीन लेते। मैंने कहा, मौलवी साहब ये दुनिया है, आखिरत नहीं है कि जैसा बोगे वैसा फल मिलेगा। यहाँ अहले कमाल हमेशा अशुफ्ता हाल रहे। अहले कमाल बड़े लोग, साहिब इल्म लोग जो हैं अशुफ्ता हाल, वो उन पर मुसीबतें परेशानियाँ आती रहती हैं। आप क्यों खामखा अपना दिल जलाते हैं? जो अल्लाह ने दिया है बहुत है। आगे नाथ न पीछे पक्का। आपके आगे पीछे कौन है जो आपको परेशानी होगी? मज़े कीजिए, बहुत गई है, थोड़ी रही है, हंसी खुशी ये भी गुजार दीजिए। ये नहीं ज़्यादा ज़िंदगी
گزر گئی، کم رہ گئی ہے، اسے بھی خوشی خوشی گزرنا چاہیے۔ وہ بھلا میری باتوں کو کیا سننے والے تھے، ان کے تو دل میں زخم تھے، تمام عمر مصیبت اٹھائی تھی، نااہلوں کو آرام و آسائش میں دیکھ کر وہ زخم ہرے ہو جاتے تھے۔ زبان اپنی تھی، کسی کا دینا نہیں آتا تھا، بے نکت سنا کر دل ٹھنڈا کر لیتے تھے۔ کسی کا دینا نہیں آتا تھا یعنی وہ کسی کے مقروض نہیں تھے، کسی کے زیر بار نہیں تھے، کبھی کسی کا احسان نہیں لیا تھا۔ آج جس مقام پر وہ فائز تھے وہ اپنی محنت کے بلبوتے پر تھے۔ اور یہی بات ہے کہ وہ زمانے کی ٹھوکریں کھائی تھی، اور جب کسی نااہل کو دیکھتے تو انہیں تکلیف ہوتی تھی۔ زمانے کے ہاتھوں کی طبیعت میں ایک دوسرا انقلاب یہ بھی ہو گیا تھا کہ جتنی ان کی نگاہ وسیع ہوئی اتنے دل تنگ ہوا، یعنی کہ دل تنگ ہوا، کنجوس ہوتے گئے۔ جتنی ان کے قلم میں روانی پیدا ہوئی اتنی ان کی مٹھی بند ہوئی۔ میں ان کے پیٹھ پیچھے نہیں کہتا، جب ان کے منہ پر کہہ چکا ہوں کہ مولوی صاحب آپ کی کفایت شاعری نے بڑھتے بڑھتے کنجوسی کی شکل اختیار کر لی ہے، تو اب لکھتے کیوں ڈروں؟ وہ یہ کہہ رہے جی کہ میں ان کے زبان منہ پر بھی کہتا تھا، روبرو بھی کہتا تھا کہ آپ کا یہ انداز زندگی کچھ مناسب نہیں ہے، تو آج تحریر کرتے ہوئے مجھے اس پر کوئی ندامت نہیں ہے۔ باقی بڑے کنجوس تھے، 1000 روپے کے گریڈ میں تھے، یعنی کہ اس وقت ان کی تنخواہ 1000 روپیہ تھی۔ آپ سوچئے کہ یہ جو ہے بات ہو رہی ہے غالباً 1900 یعنی کہ 1900 کے بعد کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ 100 سال تقریباً 100 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے، اور اس وقت 1000 روپے کی کیا قدر و اہمیت ہوگی۔ تو اتنے بڑے مقام پر تھے۔ دارالترجمہ سے بہت کچھ مل جاتا تھا، یعنی کہ دارالترجمہ ایک آفس تھا جہاں پر تراجم کے کام ہوا کرتے تھے، یہ بھی اس پہ مدد و معاونت کرتے تھے، تو وہاں سے بھی ان کو جو ہے وہ اچھے خاصے پیسے مل جاتے تھے۔ مگر خرچ کی پوچھو تو صفر سے کچھ زیادہ ہوگا۔ اس کی سرحد وضاحت میں آگے چل کر کروں گا۔ ہاں، ان کا یہ عذر سب کو ماننا پڑے گا کہ مفلسی کے پے در پہ حملوں نے ان کی آنکھیں کھول دی تھیں۔ ان کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ وہ اس خدمت پر کب تک اور کب نکال دیے جائیں گے۔ انہیں اس بات کا یقین نہیں تھا کہ جس ملازمت پر ہیں کہ آیا وہ اس پر ہمیشہ رہیں گے، کبھی بھی اس سے جو ہے وہ معطل یا ان کو نکالا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے وہ ذرا محتاط رویے رکھتے تھے۔ خوش سالی کے اندیشے میں ارزانی کے زمانے میں کھتے بھرنے کی فکر میں رہتے تھے، خوش سالی کے اندیشے سے، یعنی کہ قحط کے حوالے سے یا کہہ لیجئے کہ برے حالات کے ڈر کی وجہ سے ارزانی یعنی زیادتی، پیسے کی زیادتی، یا خوشحالی کے زمانے میں بھی وہ اپنا بینک بیلنس بڑھاتے تھے، اپنی جیبیں بھرنے کی فکر میں رہتے تھے۔ خود چل بسے اور جمع پونجی دوسروں کے لیے چھوڑ گئے، یعنی کہ وہ دنیا سے چلے گئے، ان کے پاس جو اتنی مال و دولت تھی وہ دوسروں کے لیے چھوڑ گئے، اور چھوڑ بھی اتنی گئے، یعنی کہ اتنا اچھا خاصا ان کی پیسہ اور مال و دولت کی چھوڑا انہوں نے کہ بعض لوگوں کو افسوس ہوا کہ ان کے بیٹے کیوں نہ ہوئے۔ تو اکثر لوگوں کو اس بات کا افسوس ہوتا کہ کاش وراثت میں ہم ان کے حصہ دار ہوتے، تو آج ہم عیش و عشرت سے زندگی بسر کرتے۔ تو بیٹا یہاں تک ہم نے آج ریڈنگ کی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد اس کا دوسرا فیز شروع ہو رہا ہے کہ جب وہ اورنگ آباد پہنچتے تو کیا صورتحال ہوتی ہے۔ تو یہاں تک ریڈنگ، جو مشکل الفاظ میں نے آپ کو بتائے ان کو انڈر لائن کر لیجئے، اور ان کے الفاظ معنی یاد کر لیجئے۔ جو پیراگراف میں نے آپ سے کہے کہ یہ امپارٹنٹ ہے ان کو بھی ذہن میں رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔